رجوع کرتے ہیں۔ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ خطا کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جیسے کہ اس نے ابتدا میں کیا تھا۔ جس وقت وہ عزازیل تھا اور فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اعزاز عطا کیا تھا، ایک محترم اور معزز جن تھا۔ جگہ تو اس کی زمین تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادات، اس کے علم و فضل کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ماحول تک رسائی دی تھی۔ اب جب اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اگرچہ جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن بہرحال اگر وہ معافی مانگ لیتا اور پھر سجدہ کر لیتا تو اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اور ڈٹنے کے بعد وہ دلائل دینے لگا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو شیطان غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گیا تو اللہ نے راندہ درگاہ کی۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی کہ اللہ نے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن جیسا بھی تھا کہ ان سے وہ عمل سرزد ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی کہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اگر یا اللہ ہم نے اپنی جالوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دو طرز عمل سیٹ ہو گئے، ایک شیطان کا، ایک آدم علیہ السلام۔ شیطان غلطی پر ڈٹ گیا، اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو فوراً نادم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ تو یہ دو عمل ہیں جو کہ کائنات کے اندر ایک معیار کے طور پر مقرر ہو گئے کہ جو آدمی غلطی پر ڈٹ جائے گا، اس کی تعویلات پیش کرے گا تو وہ گویا کہ شیطان میں سے ہے، شیطان کی ذریت میں سے ہے، اور جو آدمی غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد مغفرت مانگتا ہے تو وہ واقعتاً انسان ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ نے تین قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جس میں غلطی کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے فرشتے ہیں، ان کے ہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے مزاج میں غلطی کا امکان رکھا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر شیطان ہے، شیطان کی ذریت میں نیکی کا کوئی امکان اللہ نے نہیں رکھا۔ تیسرے نمبر پر انسان ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہے، اللہ نے نیکی کا بھی امکان رکھا ہے، غلطی کا بھی امکان رکھا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ کی صفت غفاریت جوش میں آتی ہے، اور جب آدمی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم سب لوگ غلطیاں کرنا چھوڑ دو، توبہ کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو غلطی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، تو توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ تو یہی ایک نیک آدمی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔